اللہ سبحانہ تعالیٰ بندے کی دعا ہر وقت قبول کرتا ہے، لیکن اگر کوئی تکلیف یا بیماری ہو یا جادو کی شکایت ہو تو اس کے لیے باقاعدہ طریقے پر بیٹھ کر اپنے رب کو پکارنا، قبولیت کے اوقات میں رب کو پکارنا بہت ضروری ہے، کیونکہ جتنی بڑی مشکل ہوتی ہے اس سے نجات کے لیے اتنی ہی بڑی ایفرٹ بھی لگانی پڑتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بہت اچھی طرح دعا کی جائے، گڑ گڑا کر، اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور تعریف کے کلمات کہنا نہ بھولیے۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ۔ سبحان اللہ، پاک ہے اللہ، اللہ ہی کی تسبیح ہے، والحمد للہ، اب سب تعریف اللہ کے لیے ہے، ولا الہ الا اللہ، اور نہیں کوئی الہ مگر اللہ، واللہ اکبر، اور اللہ سب سے بڑا ہے، ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، اور کسی قسم کی نیکی کرنے کی طاقت اور گناہ سے بچنے کی طاقت نہیں انسان کے پاس مگر اللہ ہی کی مدد سے۔ اسی طرح کسی بھی تکلیف اور کسی بھی بیماری سے نجات صرف اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی مدد سے ہی ہو سکتی ہے۔ تو جہاں تک جادو کا تعلق ہے تو اس سلسلے میں یاد رکھیے کہ جادو کے بہرحال اپنے اثرات ہوتے ہیں مگر بإذن اللہ، اور اس سلسلے میں ہمیں یہ بھی یاد رہے کہ جادو کے اثرات نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہوئے تھے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور اس کا اثر یہ ہوا تھا کہ آپ خیال فرماتے کہ کوئی کام آپ کر چکے ہیں حالانکہ وہ کام ابھی آپ نے نہ کیا ہوتا، لیکن اس جادو کا کوئی تعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرائض منصبی سے نہیں تھا، یعنی آپ کے اوپر باقاعدہ وحی آتی تھی، آپ لوگوں کو تعلیم دیتے تھے، آپ کی جتنی بھی ذمہ داریاں ہیں ان کو بہت آسان طریقے سے پورا کر رہے تھے۔ ہاں، بعض اوقات عام روزمرہ کے کاموں میں کچھ خلل واقع ہو جاتا۔ اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بھی جادو کیا گیا۔ اس سلسلے میں عمرہ جو ان کی شاگرد ہیں وہ کہتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عائشہ بیمار ہو گئی اور ان کی بیماری کا دورانیہ بہت لمبا ہو گیا، یعنی وہ ٹھیک نہیں ہو رہی تھی۔ اسی دوران مدینہ منورہ میں ایک طبیب آیا، یعنی علاج معالجہ کرنے والا، تو حضرت عائشہ کے بھتیجے ان کے پاس گئے اور انہوں نے حضرت عائشہ کا نام لیے بغیر ان کی ساری علامات بتائیں کہ وہ کس قسم کی تکلیف میں مبتلا ہیں، اور ان سے پوچھا کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے۔ تو اس طبیب نے کہا کہ جس عورت کے بارے میں یہ علامات بتائی جا رہی ہیں ان پر کسی نے جادو کیا ہے۔ بہرحال تحقیق کرنے پر پتہ چلا کہ حضرت عائشہ کی ایک باندی تھی جس کے ساتھ انہوں نے یہ وعدہ کیا تھا کہ وہ ان کی وفات کے بعد آزاد ہوں گی، تو اس باندی نے آپ پر جادو کر دیا تاکہ حضرت عائشہ کی وفات جلد ہو جائے اور وہ آزاد ہو سکے۔ بہرحال اس کے بعد حضرت عائشہ نے اس کو عربوں کے ایک مضبوط قبیلے کے ہاتھوں بیچ دیا اور اس کی قیمت کے بدلے ایک اور غلام کو آزاد کر دیا۔ تو اس واقعے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ بہرحال جادو برحق ہے، یعنی جادو ایک اثر رکھتا ہے۔ برحق ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ اس کا کرنا درست ہے، ہرگز نہیں، بلکہ جادو تو کفر ہے، جادو تو کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے، لیکن لوگ بہت سے اور کبیرہ گناہوں کی طرح اس گناہ کا بھی ارتکاب کرتے چلے جاتے ہیں۔ تو اس لیے اس بارے میں معلوم ہونا چاہیے انسان کو کہ یہ کس قسم کی بیماری ہے، کس قسم کی تکلیف ہے، اور اس کے مقاصد کیا ہے اور اس کا علاج کیا ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جادو عموماً دشمنی یا حسد کی وجہ سے کیا جاتا ہے، یا کسی سے کوئی انتقام لینے کے لیے، کوئی بدلہ لینے کے لیے، اور اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دوسرے کو تکلیف میں مبتلا کر دیا جائے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے لوگوں کو جسمانی طور پر تکلیف میں مبتلا کیا جاتا ہے کہ کسی کو کچھ مارا جائے ہاتھ سے یا کسی ڈنڈے سے تو جسم کو تکلیف ہوتی ہے، اسی طرح روح کو بھی تکلیف پہنچتی ہے، اور روح کی تکلیف کچھ الفاظ کے ذریعے ہوتی ہے۔ جیسے عام روزمرہ زندگی میں بھی جب کوئی ہماری تعریف کرتا ہے تو ہمیں اچھا لگتا ہے، اور جب کوئی ہمیں گالی گلوچ کرتا ہے تو ہمیں اس سے تکلیف پہنچتی ہے، اذیت پہنچتی ہے، چونکہ روح اور جسم آپس میں گندے ہوئے ہیں۔ اس لیے اگر جسم کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو وہ اس کا اثر روح تک جاتا ہے۔ اسی طرح اگر روح پر کوئی چیز اثر انداز ہوتی ہے، کوئی کلام یا کچھ ایسے عملیات، تو اس کا اثر جسم تک بھی جاتا ہے، اور اس طرح انسان
جادو کے اثر سے نہ صرف یہ کہ روحانی طور پر بلکہ بعض اوقات جسمانی طور پر بھی بیمار ہو سکتا ہے، اور اس میں بہت سے مذموم مقاصد ہوتے ہیں. بعض اوقات والدین اور اولاد میں یا شوہر بیوی میں یا دوستوں میں لڑائی جھگڑا اور ناچاکی پیدا کی جاتی ہے، اور باہم پیار محبت کے رشتوں کے اندر نفرت کے بیج بوئے جاتے ہیں. پھر یہ کہ جادو کی علامات کیا ہیں، کس کو کیسے پتا چلے کہ جادو ہوا ہے یا نہیں. تو اس میں یہ ہے کہ انسان کی ان یوزول سی کنڈیشن ہو جاتی ہے، یعنی انسان اسی روٹین میں زندگی بسر کر رہا ہے، وہی صبح اٹھنا، کھانا پینا، روزمرہ کے معمولات، لیکن کسی چیز میں دل نہیں لگتا، طبیعت بیزار ہونے لگتی ہے. اور یہ نہیں کہ یہ ایک دن کے لیے، 2 دن کے لیے، کیونکہ ایسا تو ہر ایک کے ساتھ ہو ہی جاتا ہے. ایک لمبے عرصے کے لیے کیفیات تبدیل ہونے لگتی ہیں، سستی یا گھبراہٹ طاری ہو جاتی ہے، ذہنی انتشار یعنی کسی چیز پر کنسنٹریشن کا نہ رہنا، حد سے زیادہ چڑچڑا پن، بعض اوقات عبادات میں بالکل دل نہ لگنا، اور بغیر کسی ظاہری بیماری کے یا بغیر کسی ظاہری جسمانی بیماری کے انسان کے اندر بیماری کی کیفیت محسوس ہوتے رہنا. بعض اوقات ڈراؤنے خواب آتے ہیں، کبھی خون کے چھینٹے اور کچھ غیر معمولی قسم کی چیزیں گھروں میں دیکھی جاتی ہیں. بعض اوقات خاوند بیوی ایک دوسرے سے نفرت کرنے لگتے ہیں، ان میں جدائی تک ہو جاتی ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان علامات میں سے کوئی ایک علامت کسی وقت انسان کے اندر پائی جائے تو انسان فوراً شک کرے کہ مجھ پر جادو کر دیا گیا. کیونکہ آج کل یہ وبا بھی بہت عام ہو چکی ہے کہ ہر دوسرا شخص اس وہم میں گرفتار ہے کہ اس پر کسی نے کچھ کر دیا ہے. یہ ضروری نہیں ہوتا کہ ہر وقت ایسی علامات کسی کے کچھ کیے سے ہی ہوں. کہ ویسے بھی انسان ہے، کبھی تھک جاتا ہے، کبھی غذا میں کوئی تبدیلی ہو جاتی ہے، کبھی ویسے بھی انسان کا دل اللہ کے ہاتھ میں ہے، جس طرف چاہے اس کو پھیر دے. تو انسان کی طبیعت میں ایک ملال سا اور ایک سستی، ایک بے چینی سی پائی جاتی ہے. تو ان سب چیزوں کا تعلق ضروری نہیں کہ جادو سے ہی ہو، لیکن اگر جادو ہو تو یہ علامات انسان میں دکھائی دیتی ہیں. اب اگر کسی کے اندر ایسی چیزیں ہیں اور علاج کے باوجود، جسمانی علاج کے باوجود شفا نہیں ہو رہی، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ انسان پھر روحانی علاج بھی کرے.